أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دلوں کو نرم کر لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جسے بہت دیر کے بعد غصہ آتا ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو غصے کے بڑے تیز ہیں وہ سن لیں یہ حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آدمی وہ ہے جسے بہت دیر کے بعد غصہ آئے اور جلدی ختم ہو جائے۔ سن لیجئے، اب جنہیں غصہ جلدی ختم نہیں ہوتا، غصہ ختم کرنے میں کئی ہفتے لگا دیتے ہیں، وہ اچھے انسان ہیں۔ دو چیزیں حرام آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ شرک حرام ہے، دوسرا والدین کی نافرمانی حرام ہے۔ تیسری چیز جو حرام ہے وہ بھی سن لیجئے، اولاد کو قتل کر دینا۔ عرب کے لوگ یہ کیا کرتے تھے، کچھ قبائل آج کل بھی زنا کے ذریعے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کو قتل کرنا، ایبارشن کروا لینا اور زیادہ پیسے ہتھیا کر ڈاکٹر حضرات اس معاملے میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر انہیں کوئی 3 لاکھ روپے دے کر بھی یہ کام کروا رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ 3 لاکھ روپے آ رہے ہیں، وہ یہ سمجھے جہنم کے انگارے ان کے مقدر میں آ رہے ہیں۔ اس لیے ایسے ڈاکٹر، ایسے ہاسپٹل اور ایسے خواتین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تخلیق کردہ کسی فرد کو موت کے منہ میں پہنچا دیتے ہیں، وہ اپنے بارے میں سوچ کے رکھیں۔ اولاد کا ناحق قتل حرام ہے، اور اس میں وہ ساری منصوبہ بندی کی باتیں بھی آ گئیں۔ مجھے ویسے ایک بات پھر میں افسوس کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں سنتے ہیں، پھر جب یہاں سے جاتے ہیں ہمیں تو کئی علماء سے بھی شکوہ ہے۔ علماء نے بھی پروگراموں میں جا کر جو تقریریں کی ہیں وہ حق بیان نہیں کیا جیسے حق بیان کرنا چاہیے تھا۔ وہاں جا کر وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا، وہاں دیگر اعلیٰ عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے، وہاں اسلام کیا جو آبادی کے بارے میں منصوبہ ہے اسے ویسے بیان نہیں کیا جیسے بیان کرنا چاہیے تھا، اور وہاں درمیان کی ایک ایسی گفتگو کی ہے جو گفتگو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اسلام ایسی گفتگو کو حق والی گفتگو نہیں سمجھتا۔ حق والی گفتگو وہ ہے جو آپ ڈنکے کی چوٹ پر کریں۔ جب قرآن مجید نے یہ کہہ دیا ہے کہ اولاد کا غربت کی وجہ سے قتل حرام ہے تو بس وہ حرام ہے۔ کیا پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی نے وسائل سے مالا مال نہیں کیا؟ کیا پاکستان کی زمین زرخیز نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے لوگ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کے اندر فصلیں نہیں ہوتی؟ کیا پاکستان کے اندر سارے موسم نہیں ہیں؟ ان چیزوں میں ترقی کرنے کی بجائے ہم دوسرے راستوں پر چلے ہوئے ہیں۔ اور کیا آپ سب وہ حدیث نہیں جانتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں، علماء نے یہ اجازت دی ہے اگر کوئی عورت ایسی ہے جسے کسی دیانتدار ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر آپ بچے پیدا کریں گی تو آپ کی جسمانی حالت خراب ہوتی جائے گی اور آپ کی بیماریوں کے امکانات بڑھ جائیں گے، ایسی عورت کے لیے ضرور گنجائش موجود ہے، وہ اس پر عمل کر سکتی ہے۔ چائنا سے سبق سیکھ لیں، چائنا سے نہیں سیکھنا تو فرانس سے سیکھ لیں۔ فرانس کی آبادی اگر ایسی رہی جیسی آبادی اب ہے تو فرانس پر مسلمانوں کا قبضہ کہوں یا فرانس پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا 2060 میں۔ اب 2022 آ گیا، باقی پیچھے جو ہے 38 سال باقی ہیں۔ اگر فرانس میں آبادی کی ریشو فرانس والوں کی وہی رہی اور مسلمانوں کی وہی رہی تو فرانس میں مسلمانوں کی آبادی بڑھ جائے گی۔ وہ ابھی سے پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے اس کا۔ تو ناحق قتل حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ چوتھی چیز جو حرام ہے اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ فحاشی ہے۔ حضرات اور نوجوان بطور خاص اور ہماری بہنیں سن لیں، اس فحاشی کی وجہ سے کئی نوجوان لڑکیاں جنہیں آج زندہ ہونا چاہیے تھا موت کی منہ میں جا چکی ہیں۔
اس فحاشی کی وجہ سے کئی جوان جو ابھی جوانی کی دہلیز پر پہنچے تھے، جنہیں آج زندہ ہونا چاہیے تھا، موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اس فحاشی کی وجہ سے کئی دولت مند خاندان جو خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے بدحال ہو چکے ہیں۔ اس فحاشی کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں ایک حدیث جلدی سے سنانے لگا ہوں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میں 5 چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر پیدا ہوں۔ نمبر 1، جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر وبائیں، اس قوم پر طاعون اور اس قوم پر ایسی بیماریاں مسلط کر دیتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے ان بیماریوں کے نام تک نہیں سنے ہوتے۔ نمبر 2، جس قوم میں ناپ تول میں کمی واقع ہو جاتی ہے، 4 گھنٹے پڑھانا ہے 3 گھنٹے پڑھائیں گے، 5 کروڑ کا ٹھیکہ ہے 3 کروڑ لگائیں گے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے 60 گھنٹے کام کریں گے۔ ناپ تول کی کمی، 100 راشن ملے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، 80 تقسیم کریں گے، 20 اپنے پاس لے جائیں گے۔ یہ ساری ناپ تول کی کمی ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرمایا کرتے تھے، جب کسی آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، نہ سجدہ ٹھیک کر رہا ہے، نہ رکوع ٹھیک کر رہا ہے، نہ قیام ٹھیک کر رہا ہے، تو فرمایا کرتے تھے یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، نماز کے اندر کمی کر دینا۔ تو سن لیجئے، جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہو جاتی ہے، جو یہاں سیاست سے وابستہ افراد بیٹھے ہیں، جن کے کسی MNA سے تعلقات، MPA سے تعلقات، اور جن کو کوئی فنڈ مل جاتا ہے تقسیم کرنے کے لیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، کچھ لوگ مجھے بھی کچھ رقوم دیتے ہیں، اور میں ان رقوم کو جب تک متعلقہ افراد تک نہیں پہنچا دیتا، اب بھی ہماری اس مسجد میں مجھے کسی نے کہا جی وہ کچھ غریب لوگ ہیں، ان کے لیے راشن کی ضرورت ہے، تو میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو ٹیلی فون کیا، اس نے 10 راشن یہاں بھجوا دیے۔ اس میں سے اب ہم کوئی 5-6 تقریباً آج شاید تقسیم کر چکے۔ جب تک ہم وہ کل تک 4 تقسیم نہیں کر لیں گے، ہمیں اس وقت تک سکون نہیں آئے گا۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ آپ کو کسی نے 10,000 روپے دیے، آپ 8,000 روپے شامل کر لیں، 2,000 جیب میں ڈال دیں۔ یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ایسے حکمران عطا فرمائے کہ ٹھیکہ 10,000 کا یا 10 کروڑ کا منظور ہو اور 10 کروڑ روپے لگ جائے اس پہ۔ اب سن لیجئے، جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے 4 چیزیں بھگتنی پڑتی ہیں۔ پاکستان والے 4 چیزیں بھگت رہے ہیں۔ نمبر 1، مہنگائی۔ نمبر 2، مشقت۔ کہتے ہیں سارا دن کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، پورا نہیں ہوتا۔ یہ فکرہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، ایسا ہی ہے نا جی، تھک گئے ہیں، پورا نہیں ہو رہا۔ یہ میرے بھائیوں کبھی بھی پورا نہیں ہوگا جب تک قومی مزاج درست نہیں ہو جاتا، انفرادی نہیں، قومی مزاج۔ مہنگائی، مشقت، اور نمبر 3 قحط۔ اللہ سے پناہ مانگے کہیں ان کھیتوں کے اندر بارشیں روٹھ جائیں اور فصلیں نہ ختم ہو جائیں کہیں۔ نمبر 4، حکام کے مظالم، یہ ٹیکسوں کی شکل میں جو ہمیں ظلم برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، اس قوم کو یہ 4 سزائیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ رمضان المبارک میں کاش ہم یہ فیصلہ کر کے اٹھیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی بھی ناپ تول میں کمی نہ کرتا ہو، لیکن کیا یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز بھی سن لیجئے، جس قوم میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی، زکوٰۃ بنتی ہے 5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے دے دیے، زکوٰۃ بنتی ہے 5 کروڑ روپے، 4 کروڑ روپے دے دیے۔ کیوں بھائی؟ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر بارشیں بند کر دیتے ہیں،
انہوں نے غریبوں پر پیسہ بند کیا، اللہ نے اس قوم پر بارش بند کر دی۔ اب اگلے جملہ سن لیجئے دوسری حدیث کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زمین پر جانور موجود نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ بھیجے۔ اس کا مطلب ہے انسانوں کو جو پانی ملتا ہے وہ جانوروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ اس معاملے میں بھی گڑبڑ ہے۔ تین باتیں ہو گئیں، چوتھی بات سن لیجئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومتوں کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، انسان صحیح ہو جائیں حکومتیں خود بخود سیدھی ہو جائیں گی۔ اب ان کی میں بات سنوں یا حدیث آپ کو سناؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین اچھے نہیں لگتے، جس قوم کے حکمران اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے افراد میں نفرت اور جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں۔ بتائیے جی پاکستان میں جھگڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ مسلکی جھگڑے علیحدہ، سیاسی جھگڑے علیحدہ، سیاسی جھگڑے، میں حیران ہوتا ہوں سیاسی جھگڑے کر کے اپنے آپ کو دانشور ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیاسی جھگڑے رحمت نہیں ہیں، زحمت ہیں۔ یہ مسلکی جھگڑے رحمت نہیں ہیں، زحمت ہیں۔ یہ لسانی جھگڑے رحمت نہیں ہیں، زحمت ہیں۔ خدا کی قسم ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا میں گرفتار ہیں۔ مسلکی جھگڑوں کی شکل میں سزا مل رہی ہے، سیاسی جھگڑوں کی شکل میں سزا مل رہی ہے، جغرافیائی جھگڑوں کی شکل میں سزا مل رہی ہے، لسانی جھگڑوں کی شکل میں سزا مل رہی ہے۔ کیوں مل رہی ہے؟ جس قوم کے حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اچھا نہیں لگتا اور اس کی عدالتوں میں اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، نفرت بھی ختم نہیں ہوگی، جھگڑے بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اب پانچویں بات سن لیجئے۔ اللہ کے رسول نے پناہ مانگی تھی مہاجرین میں یہ چیزیں پیدا نہ ہوں، بدقسمتی سے ہمارے اندر ساری پیدا ہو گئی۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدے کو توڑ ڈالے۔ بولیے ذرا پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو اس بات سے متفق ہیں۔ میں کوئی زبردستی تو ساروں پہ نہیں کیا ہوا، ابھی ہاتھ نہ کھڑا کریں، میرا سوال تو سن لیں۔ ابھی ہاتھ نہ کھڑا کریں، ابھی میرا سوال سن لیں۔ وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو یہ سمجھتے ہیں کہ 1947 میں جو نعرہ لگا تھا لا الہ الا اللہ کا، 2022 تک وہ نعرہ پورا ہو چکا ہے اور بالکل اس نعرے کے مطابق پاکستان بن چکا ہے۔ جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ اب وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہوگا پاکستان ایسا، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم مایوس کر کے نہیں بھیجنا چاہتے، ہمت کریں انشاءاللہ۔ پانچویں چیز یہ ہے، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑ ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پر اجنبی دشمن مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس قوم کی دولت چھین کر ان سے لے جاتی ہے۔ حضرات، چار چیزیں حرام آپ کے سامنے آ گئیں۔ شرک حرام، والدین کے ساتھ نافرمانی حرام، بدسلوکی حرام، اولاد کا ناحق قتل حرام۔ ظاہر ہے ناحق ہی ہوگا، غربت کی وجہ سے حق پر کیا قتل کرنا ہے اولاد کو۔ اولاد کا قتل حرام، فحاشی حرام۔ اب ہم مغرب کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں، جو ہمیں انتہا پسند کہتے ہیں، جو ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، جو ہمیں فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، جو ہمیں خونخوار کہتے ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں ہم جس کلام پر ایمان لائے ہیں وہ کلام یہ کہتا ہے زمین پر چلنے والے کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرو۔ ہم یہودیوں کے جان کے محافظ، ہم عیسائیوں کی جان کے محافظ،
ہم ہندوؤں کی جان کے محافظ، ہم سکھوں کی جان کے محافظ، ہم مسلمانوں کی جان کے محافظ۔ مجھے بتائیے جو دین ہندوؤں، سکھوں، نصرانیوں، یہودیوں، ان ہندوؤں جو اسلام کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے، ان سکھوں جو اسلام کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے، ان نصرانیوں جو اسلام کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے، جو دین ان کی جان کا مسلمان کو محافظ بنا دے، وہ دین مسلمان کو اجازت کیسے دے گا کہ اپنے کسی سیاسی مخالف کو قتل کر دو، اپنے کسی مسلکی مخالف کو قتل کر دو، اپنے کسی معاشی مخالف کو قتل کر دو، اپنے کسی خاندانی مخالف کو قتل کر دو؟ وہ دین کیسے اجازت دے گا بتائیے؟ نوجوانوں سے میں کہوں گا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہیں، آپ کی جوانی کوئی اپنے ہاتھوں میں نہ لے لے۔ آپ کو جوانی اللہ نے عطا کی ہے، اپنی جوانی اللہ کے دین کے سپرد کر دیں۔ جوانی بولیے کس نے عطا کی ہے؟ تو یہ جوانی کس کے دین کے لیے استعمال ہوگی؟ یہ جوانی گانوں پر ناچنے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، یہ جوانی خواتین کے ہاتھ پکڑنے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، یہ جوانی خواتین کے ساتھ مل کر رقص و سرود کرنے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے، یہ جوانی دین اسلام کی دعوت کے لیے استعمال ہونی چاہیے، یہ جوانی اسلام کے غلبے کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام جوان تھے 90% سے زیادہ، ابو جہل اور اس کی جتنی ذریت تھی اسے صحابہ کرام نے بالکل شکست فاش دے دی، اور بدر میں کامیاب، احد میں کامیاب، خندق میں کامیاب، تبوک میں کامیاب، اسی طریقے سے موتا میں کامیاب ہیں، حنین میں کامیاب ہیں۔ ان جوانوں نے یہ کہہ دیا تھا، کیا کہہ دیا تھا؟ جس نے ہمیں جوانی دی ہے، اس جوانی کا ایک ایک جذبہ اور ایک ایک خون کا قطرہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ بزرگ سرپرستی کریں گے ان جوانوں کے انشاءاللہ۔ 5 چیزیں حرام آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب جو چھٹی چیز ہے، چونکہ وقت ختم ہونے والا ہے، میں آیات کی تلاوت نہیں کرتا۔ چھٹی چیز حرام ہے یتیم کا مال کھانا۔ جتنے سیاسی لوگ ہیں، پھر سیاسی لوگوں کی بار بار تذکرہ آ رہا ہے، جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے، قرآن مجید میں ہے، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں انگارے کھاتا ہے۔ میں دین کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو عوام کی دولت ہے اس کی حفاظت حکمرانوں کو ایسے کرنی چاہیے جیسے یتیم کا وارث یتیم کی دولت کی حفاظت کرتا ہے۔ تو کیا ہمارے ہاں ایسی حفاظت ہوتی ہے؟ وہ بھی حرام ہے، اسے صحیح کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا ناپ تول میں انصاف کرو اور اس میں کمی حرام ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب بات کرو عدل کے ساتھ کرو۔ مجھے پاکستانی قوم کا عجیب و غریب مزاج ہے، بالکل گری ہوئی۔ کسی سے محبت کریں گے اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، کسی سے نفرت کریں گے اس کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی۔ یہ ہے ہماری قوم کا مزاج۔ پھر سن لیجئے، کسی سے محبت کریں گے اس کے اندر اب خامی نہیں ہے 100%۔ حالانکہ ویسے کہتے ہیں انسان غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن اس کے بارے میں کہیں گے نہیں 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 نہیں، وہ غلطیوں کا پتلا نہیں۔ کسی سے نفرت کریں گے اب وہ 100% شریر ہے، اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے۔ غلط بات ہے یہ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے جب اس زبان سے بات کرو تو عدل و انصاف کی بات کرو۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مسجد نبوی میں ابھی جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مسجد نبوی کے واقعے کے بارے میں مذمت کے علاوہ بھی کچھ کہا جا سکتا ہے؟ جانتے ہیں اس مسجد نبوی اس جگہ کی اہمیت کو جانتے ہیں؟ قرآن مجید میں تو یہاں تک ہے جو آواز بلند کرے اس کی سابقہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ جو افراد اس منصوبے میں شامل ہیں وہ اللہ سے معافی مانگے، کہیں ایسی پکڑ نہ آئے کہ عبرت کا نشان نہ بن جائے۔
جانتے ہیں عظیم ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے ان کا؟ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ دعا کرے، اچھے انداز میں گفتگو کرے۔ کیا اچھے انداز میں گفتگو؟ مسلمان پیدل ہو چکا ہے، اب وہ گفتگو اچھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا عدل کے ساتھ گفتگو کریں، جو گفتگو کریں عدل کے ساتھ کریں، اس میں انصاف ہونا چاہیے، اس میں سچائی ہونی چاہیے، اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، وہ چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ استغفر اللہ، ایک صحافت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اتنا جھوٹ بولو کہ کئی لوگ اس جھوٹ کو سن کر شک میں مبتلا ہو جائیں، بس یہاں تو یہ چکر چل جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا کیا جائے گا۔ اس زبان کو جھوٹ کے لیے بند کر لیجئے۔ حضرات محترم، آخری بات سے پہلے ایک بات آ گئی، اللہ سے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کیے جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا ہے آپ لوگوں کو کہہ دیجئے میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کیجئے، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں اگر ان پر چلو گے تو وہ تمہیں رحمان کے راستے سے دور کر دیں گے۔ حضرات الحمدللہ گفتگو مکمل ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے امت کا مرض کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور اس علاج کا فائدہ کیا ہوگا۔ تین باتیں میں نے کہہ دیں، امت کا مرض کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور علاج کا فائدہ کیا ہوگا۔ سن لیجئے علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں امت کا مرض کیا ہے۔ قلب میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، یہ امت کا مرض ہے۔ بیماری یہ ہے محبت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، پیغام سے بالکل دور ہیں، یہ ہو گیا مرض۔ اب علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، یعنی پورے زمانے میں جو اجالا ہوگا اسلامی نظام سے ہوگا، اور کوئی اجالا نہیں کر سکتا۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب اسلامی نظام آئے گا تو پھر یہ جو دنیا کے مغرور بادشاہ ہیں یہ ہمارا گلا دبا دیں گے یا ہمیں ختم کر دیں گے؟ نہیں، پھر کیا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اوپر سے فیصلے پھر اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی خوشحال ہوگا اور امت مسلمہ بھی خوشحال ہوگی۔ اور یہی وہ تیسرا عنوان تھا جو میں نے کہا تھا انجام کیا نکلے گا۔ شیطان کا تخریبی منصوبہ جہنم میں لے جائے گا، رحمان کا ہدایت کا نظام جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ ٹھیک 11 بجے گفتگو ہماری ختم ہو گئی، اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حضور، اور اس کے بعد شیرینی تقسیم ہوگی۔ دعا کے دوران لوگ تقسیم کرتے ہیں، میں تو اس کے خلاف ہوں۔ کیا فرق پڑ جاتا ہے 5-10 منٹ میں؟ قاری صاحب کوئی 2-4 لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں، یا دوست دعا کے بعد ترتیب سے بیٹھے رہیں، اور اس کے بعد پھر یہ انشاءاللہ تقسیم ہو جائے گی، تاکہ پوری توجہ جو ہے وہ دعا کی طرف ہو۔ یوں سمجھ لیجئے جتنی ہم نے عبادت کیا وہ اس کا مغز ہم سمیٹ رہے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بہنیں بھی تیار ہو جائیں، آپ بھی تیار ہو جائیں، اللہ کے حضور آنسو بھی پیش کریں، التجائیں بھی پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ آج میرا قرآن میں کیا ترجمہ کرتا ہوں۔ چلیں ماشاءاللہ جی، ہمارے بھائی کا قرآن مجید مکمل ہوا ہے، ان کے لیے بھی ابھی دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ذوالجلال والاکرام ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے۔ حدیث کے مطابق جب یہ مجلس ختم ہوگی فرشتے آپ کے پاس حاضر ہوں گے، آپ فرشتوں سے پوچھیں گے کہاں سے آئے اور لوگ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے بتائیں گے لوگ آپ کو یاد کر رہے تھے، لوگ جنت کا سوال کر رہے تھے، لوگ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ آپ فرشتوں سے فرمائیں گے فرشتوں گواہ رہو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو میں نے معاف کر دیا۔ رب ذوالجلال والاکرام جتنے بھائی جہاں جہاں سے آئے ہیں، جتنی بہنیں جہاں جہاں سے آئی ہیں، سب کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ سارے مغفرت کے طلبگار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا مانگو تو سب سے پہلے اپنے لیے مانگو۔ اے اللہ ہم مغفرت کے طلبگار ہیں، ہم معافی کے سوالی ہیں، ہم گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں، ہم ہدایت کے راستے پر آنا چاہتے ہیں۔ پروردگار آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ناراضی سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے لیے ذلت کے فیصلے سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، اپنے لیے عزت اور تکریم چاہتے ہیں۔ اے رحمان، اے رحیم، اے عزت والی ذات، اے خزانوں والی ذات، ہمارے ان جذبات کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کو معاف فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی معافی کی درخواست کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی معافی کی درخواست کرتے ہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ سب کو معاف فرما دے، رب ذوالجلال والاکرام سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ حدیث میں آتا ہے جو آپ کے گھر میں آتا ہے جتنی مرتبہ آتا ہے جنت میں آپ اتنی مرتبہ دعوت فرمائیں گے۔ اے اللہ اپنے گھر میں آنے والے سارے لوگوں کو اپنا مہمان بنا لیجئے، اپنے گھر میں آنے والے سارے لوگوں کو اپنا مہمان بنا لیجئے۔ پروردگار دنیا میں آپ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، شکر مکمل ادا نہیں کر سکتے، شکر کرنا چاہتے ہیں، شکر کی توفیق عطا فرما، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے مغفرت فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو جس کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اے اللہ بغیر حساب کتاب کے معافی فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو رحم کرنے والا ہے، جو نرم مزاج ہے۔ اے اللہ ہماری دلوں کی سختی کو نرمی سے بدل دے، دلوں کی سختی کو نرمی سے بدل دے۔ پروردگار ہماری ان دعاؤں کو سارے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما لے۔ رب ذوالجلال والاکرام جتنے مسلمان بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہاں کئی بھائی یہ تمنا لے کر آئے ہوئے ہیں کہ ابھی عظیم الشان کتاب کی تلاوت ہوئی ہے اور اس کی تکمیل ہوئی ہے، اس کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ پروردگار آپ نے بھی تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ اے دعاؤں کو قبول کرنے والے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ رب ذوالجلال والاکرام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کا رزق کا معاملہ اے اللہ تنگی کی طرف جا رہا ہے، رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، انہیں بہترین رزق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام جو معاشی تنگ دستی کا شکار ہیں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کے لوگ یہ جو افراتفری پھیلا رہے ہیں اور افراتفری تو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ ساروں کو متحد ہو کر پاکستان کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ساروں کے دل آپ کے قبضے میں ہیں، پروردگار ساروں کے دل آپ کے قبضے میں ہیں، ساروں کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام پیدا فرما۔ اے اللہ ان میں سے جو راہ راست سے دور ہیں
انہیں راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں سخت فکروں کی بجائے نرم مزاجی سے کام لے کر اپنے مسلمان بھائی کے لیے جنت کے دروازے کھلوانے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام اے اللہ جتنے روزے رکھے ہیں آپ کی توفیق سے رکھے ہیں، جتنی نمازیں پڑھی ہیں آپ کی توفیق سے پڑھی ہیں، جتنے مالی صدقات دوستوں نے کیے ہیں جس نے کیے ہیں آپ کی توفیق سے کیے ہیں، ساری نیکیوں کو قبول فرما لے، ساری نیکیوں کا اجر اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام میں پوری توجہ سے دعا مانگ رہا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ آپ ساری باتوں کو سن رہے ہیں اور آپ نے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ آمین کا لفظ آپ کو بڑا پسند ہے اور آمین کی وجہ سے آپ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی آمین کو قبول فرما لے۔ رب ذوالجلال والاکرام پاکستان کو سلامتی عطا فرما، امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما۔ ہمارے ملک کے جتنے سیاستدان ہیں، ہمارے ملک کے جتنے ججز ہیں، ہمارے ملک کے جتنے وکلاء ہیں، ہمارے ملک کے جتنے اساتذہ ہیں، ہمارے ملک کے جتنے فوجی افسران ہیں، ہمارے ملک کے جتنے علماء ہیں، ہمارے ملک کے جتنے تجار ہیں، ہمارے ملک کے جتنے ڈاکٹرز ہیں اور دیگر شعبوں سے وابستہ جتنے افراد ہیں، ساروں کو پاکستان کے ساتھ خیر خواہ ہو کر رشتہ نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام خیانت والے کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، بد اخلاق کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، زانی کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ اے اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے۔ پروردگار اگر کسی بھائی سے یا کسی بہن سے زندگی کے کسی عرصے میں ایسے گناہ سرزد ہوئے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام آپ عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں، آپ عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔ اے اللہ عیبوں کو ظاہر کیے بغیر انہیں معاف فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام عیبوں کو ظاہر کیے بغیر سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو بھائی مجھ سے بار بار دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، جس معاملے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ ان بھائیوں کو بھی جانتے ہیں، ان معاملات کو بھی جانتے ہیں، پروردگار ان کی دعائیں قبول فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمارے اس مسجد میں پہلے روزے سے لے کر آج تک تراویح میں بھی الحمدللہ دور دراز سے لوگ آتے رہے اور فہم قرآن کی مجلس میں بھی دور دراز سے ساتھی آتے رہے۔ پروردگار قریب والوں کا بھی اور دور والوں کا بھی سب کا آنا قبول فرما لے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمارے بھائی نے پہلی تراویح سے لے کر آج تک اس جتنے دروس کے پروگرام تھے انہیں اپنے شوق کے ذریعے، ذوق کے ذریعے، سائنسی انسٹرومنٹ کے ذریعے دیگر لوگوں تک دین کی دعوت کو پہنچایا ہے۔ ہم سب کی دعا ہمارے اس بھائی کے حق میں قبول فرما لے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کو دین کا داعی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے نظام کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام فرقہ واریت سے محبت کرنے کی بجائے اسلامی تعلق کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لوگوں پر فتوی بازی کی بجائے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شرک سے نفرت عطا فرما، بدعت سے نفرت عطا فرما، حرام سے نفرت عطا فرما، غرور اور تکبر سے نفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سارے اپنی حقیقت خوب جانتے ہیں، نطفے سے پیدا ہونے والا اپنی حقیقت نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا؟ پروردگار ہم سب کو عاجزی کا راستہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو غرور اور تکبر سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہم میں سے جس سے اپنے والدین کے حوالے سے کوئی گستاخیاں ہو گئی ہیں ان کی زندگی میں، سارے بھائیوں کے حوالے سے میں معافی مانگ رہا ہوں اور وہ آمین کہہ رہے ہیں، سب کو معاف فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے اسے محبت میں تبدیل کر دیجیے۔ اے اللہ جن کے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں تعلقات جوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم میں سے جن کے عزیز و اقارب آپ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں
اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میری بہن کی مغفرت فرما دے۔ پروردگار ہمارے بھائی ظفر صاحب جو اس مسجد کے نمازی تھے، غالباً پچھلے رمضان المبارک میں ان کا انتقال ہوا، پروردگار ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ ہمارے مسجد کے نمازی گیلانی صاحب تھے، ان کی مغفرت فرما دے۔ مولانا ابو بکر صاحب کی مغفرت فرما دے، میرے والد صاحب کی مغفرت فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام ابھی جو نوجوان جس کا انتقال ہوا ہے اس کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے بھائی بھٹا صاحب کی والدہ زبیر صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کی مغفرت فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام اور جتنے لوگ کے بلاک کے رہائشی یا دور دراز کے رہائشی آپ کے پاس پہنچے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ بھائی اسد صاحب کے والد گرامی کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرما، وہ بھی پابندی سے یہاں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ شیخ ذوالفقار صاحب، شیخ علی صاحب کے والد گرامی کا کافی عرصہ پہلے انتقال ہوا، ان کی مغفرت فرما، ان کی والدہ کی عمر میں برکت عطا فرما۔ ہمارے یہ دونوں بھائی مسجد کے معاملے میں، دیگر معاملات میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی توفیق سے مالی تعاون کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ دونوں بھائیوں کے اتحاد کو برقرار رکھ، پروردگار دونوں بھائیوں کے کاروبار اور تجارت میں برکت عطا فرما۔ ہمارے بھائی ندیم خان صاحب مسلسل پابندی کے ساتھ اذان بھی دیتے ہیں، مسجد کے دیگر معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں، اور سارا کام فی سبیل اللہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ پروردگار ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما، ان کے اس عمل کو قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں اجر عظیم عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمارے اس مسجد کے جتنے بزرگ ہیں، چودھری سلیم صاحب ہیں، چودھری منیر صاحب ہیں، عبدالغفور انصاری صاحب ہیں، ڈاکٹر جمیل صاحب ہیں، زیارت علی امین صاحب ہیں، پروردگار ان کی عمروں میں بھی برکت عطا فرما۔ ہمارے جمیل صاحب جو بزرگ ہیں، ان سے بھی شاید عمر میں زیادہ ہوں، وہ پابندی کے ساتھ آتے ہیں، ان کا آنا قبول فرما لے۔ ہمارے یہاں بزرگ موجود ہیں، انہوں نے مسجد میں قالین کے لیے بھی انفاق فی سبیل اللہ کا مظاہرہ کیا، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ ابھی مجھے فرما رہے تھے کہ میں 80 سے تجاوز کر چکا ہوں، پروردگار انہیں صحت کے ساتھ اور زیادہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام جتنے بھائی جس نوعیت کا تعاون کرتے ہیں، سب کا تعاون قبول فرما لیں۔ ہمارے مسجد کے مالی معاملات کی نگرانی کرنے والے خالد صاحب، اے اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما، ان کے ٹرانسفر کے معاملے میں عافیت پیدا فرما۔ پروردگار یہ بھی فی سبیل اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے ان تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما۔ ہمارے بھائی سلیم خان صاحب پوری محنت کے ساتھ جو بھی کام ہو اس میں بغیر کسی سستی اور کاہلی کے اور صرف آپ کی خوشنودی کے لیے مسلسل ہمارے ساتھ مصروف ہیں، اے اللہ ان کی بھی ساری کاوشوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار ہمارے بھائی فہیم صاحب کے بچوں کو وہ مسلسل تربیت کے ذریعے اپنے بچوں کو یہاں لا رہے ہیں، ان کے بچوں کو بھی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اور جتنے بھائی ہیں یہاں، ہمارے بھائی فیاض صاحب اور دیگر جتنے ہمارے نمازی ساتھی ہیں، میری دعائیں اور ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے۔ پروردگار ایک مرتبہ پھر ہم دعا گو ہیں، ہماری آج کی رات کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے لیے آسان زندگی عطا فرما۔ چودھری سلیم صاحب کا بیٹا بیمار ہے، پروردگار اس بچے کو ذہنی عارضے سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام اسے شفائے کاملہ عطا فرما۔ ہمارے بزرگ اور نہایت محترم ساتھی ہمارے اس مسجد کے بالکل ساتھ میں پڑوس میں رہنے والے ہیں، پروردگار ان کی بچیوں کے جتنے معاملات ہیں، اے اللہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہر بیٹی کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام حاجی گلزار صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ہمارے مسجد کے نمازی ان کے بھائی، وہ بھی مسجد میں ہر قسم کا تعاون کرتے ہیں، اے اللہ ان کے تعاون کو بھی قبول فرما۔ ہمارے بھائی افضل صاحب، وہ بھی اور دیگر جتنے نوجوان ہیں، افضل صاحب ہیں، فیصل صاحب ہیں، کئی
ہمارے بھائی اور میرے اسٹوڈنٹ محسن صاحب، یہ جتنے، میں سب کا نام نہیں لے سکوں گا، اے اللہ سب کی کاوشوں کو قبول فرما۔ زیارت صاحب کے بیٹے اور ہمارے دیرینہ دوست شاہد صاحب ہر کار خیر میں آگے ہوتے ہیں، اے اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرما۔ ہمارے بھائی شاہد صاحب کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما، انہیں بھی اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں، ہماری دعائیں ایک دوسرے کے لیے بھی قبول فرما لے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، آپ سے جتنی دعائیں مانگی ہیں، ہم وہ ساری دعاؤں کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اے اللہ ان دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے، ہم پناہ چاہتے ہیں، پروردگار ہمیں پناہ نصیب فرما۔ چودھری یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے برخوردار یہاں تشریف لائے، چودھری صاحب کی بھی مغفرت فرما، ان کی اہلیہ کی بھی مغفرت فرما، ان کے اولاد کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، جتنے بھائی ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، لوگ جھوٹے مقدمات کی وجہ سے انہیں تنگ کرتے ہیں، آج کی رات کی برکت سے تنگ کرنے والوں کے لیے ہم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما، اور جو ناحق تنگ ہو رہے ہیں پروردگار انہیں اس تنگی سے نجات عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کو شرم و حیا عطا فرما، بے حیائی سے نفرت عطا فرما۔ جن بچوں کے پیپر ہونے والے ہیں انہیں امتحانوں میں اچھی کامیابی عطا فرما۔ ہماری جو بہنیں جو نیت لے کر آئی ہیں دعاؤں کے حوالے سے، جو بھائی جو نیت لے کر آئے ہیں، وہ دعا اپنے دل میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ پروردگار دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تکمیل قرآن کی برکت سے ساروں کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہمارے کشمیری بھائی، ہمارے فلسطینی بھائی، پروردگار ہمارے افغانی بھائی اور ہمارے برما کے مسلمان، اے اللہ جہاں جہاں جو ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، یا تو ظالموں کو ہدایت عطا فرما یا ظالموں کو ہلاک فرما دے۔ اللہ اگر ظالموں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، پروردگار کشمیر کے اندر مساجد بند، کشمیر کے اندر بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کشمیر کے اندر نوجوان غائب، کشمیر کے اندر خواتین غائب، عصمت دری۔ اللہ مسلمان یوں ذلیل ہونے کے لیے نہیں آئے، مسلمانوں کو جذبہ جہاد عطا فرما، مسلمانوں کو جذبہ جہاد عطا فرما، مسلمانوں کو جذبہ جہاد عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ پروردگار آپ کے ماننے والے کہاں مغلوب ہو سکتے ہیں؟ آپ پر ایمان رکھنے والے کہاں ظلم کی چکی میں انہیں پیسا جا سکتا ہے؟ آپ کے جتنے ماننے والے ہیں پروردگار، کیسے وہ اغیار کے ہاتھوں میں کھیل سکتے ہیں؟ اے اللہ یقیناً آپ کی مدد اور نصرت میں کوئی کمی نہیں، ہم بے عمل ہیں، پروردگار ہمیں باعمل بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو اسلام کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مجید میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے، مسلمانوں ان کافروں سے جہاد کرو، انہیں میں ذلیل کرنا چاہتا ہوں اور تمہارے ہاتھوں انہیں ذلیل کرنا چاہتا ہوں، ان کے جائیداد کا میں تمہیں وارث بنا دوں گا۔ پروردگار وہ ہمارے علاقوں کے اور ہماری جائیدادوں کے وارث بنے ہوئے ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کو حقیقی وراثت عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں دعوت کے میدان میں بھی غلبہ عطا فرما، جہاد کے میدان میں بھی غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ کتنے آپ مہربان اور رحیم ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اخلاص کے ساتھ شہادت کی موت کی تمنا کر لے، اگر اسے بستر پر بھی موت آئے گی، قیامت والے دن اللہ اسے شہیدوں میں شامل فرما دیں گے۔ پروردگار ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرما، ہم سب کو شہادت کی موت اپنے حبیب کے شہر میں عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام پاکستان میں بالخصوص جو معصوم بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے،
جتنے ہمارے نوجوان یہاں موجود ہیں میں ان سے بطور خاص کہوں گا کہ اپنے جنسی جذبات کو درندگی کے حوالے نہ کرو۔ پروردگار ان معصوم بچوں کی عزت کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہماری بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما لیجئے، ہماری جان مال اور عزت کو محفوظ فرما لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ جو تقوی کی دولت آپ نے عطا فرمائی ہے، رمضان کے ختم ہوتے ہی یہ دولت ختم نہ ہونے پائے۔ پروردگار ہمیں زندگی کی آخری سانس تک تقوی کی دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو گھر آپ نے اپنے گھر آنے کا راستہ ہمیں دکھایا ہے، پروردگار ہمیں اس راستے کو چھوڑنے کے گناہ سے محفوظ فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عبد الغفور انصاری صاحب کی اہلیہ کو بھی شفاء کاملہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا